عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم چاد عظیم آبادی کی غزل نمبر 1 جو ہمارے نصاب بہارستانی اردو کی 11ویں جماعت کی کتاب میں شامل ہیں۔ غزل یوں ہے کہ غزل نمبر 1 ان کی وہ یوں ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھ بھی پا رہے ہوں گے، یہ ہے: ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم ہے ہم نفسو وہ خواب ہے ہم۔ عزیز طلباء و طالبات، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفسو وہ خواب ہے ہم۔ اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا، ہم میں ہے دل بیتاب نہاں، یا آپ دل بیتاب ہے ہم۔ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا تھا ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں وہ دو ایک، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پر پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانے قدر کرو نایاب نہ ہوں کامیاب ہیں ہم۔ مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہے ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ عزیز طلباء و طالبات، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفسو وہ خواب ہے ہم۔ یہ مطلع ہے شاد عظیم آبادی کی اس غزل نمبر 1 کا مطلع ہے۔ تو اس مطلع میں شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ اب نایاب ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ ہم جیسے لوگ اب نایاب ہیں۔ اگر ملکوں ہم جیسے لوگوں کی تلاش کی جائے، اگر دیش بدیش ہم جیسے لوگوں کی تلاش کی جائے تو ہم کبھی کہیں ملنے والے نہیں ہیں۔ اے دوستو وہ خواب ہے ہم جس کی تعریف اے دوستو ہم وہ خواب ہے جس کی تعبیر صرف حسرت اور غم ہے۔ اے درد بتا کچھ تو ہی بتا، اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا، ہم میں ہے دل بیتاب نہاں، یا آپ دل بیتاب ہیں ہم۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، یعنی کہ شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں، اپنے درد و غم سے اس میں مخاطب ہیں وہ شاعر، یعنی کہ شاد عظیم آبادی اس شعر میں اپنے درد و غم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اب تو ہی بتا کہ حقیقت کیا ہے، اب تو ہی بتا کہ حقیقت کیا ہے۔ اب تک تو یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ہم میں بیتاب دل چھپا ہوا ہے یا ہم خود ایک بیتاب دل کی طرح ہے۔ دو باتیں سامنے آ گئی ہے کہ یہ تو ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے کہ ہم میں بیتاب دل چھپا ہوا ہے یا ہم خود ایک بیتاب دل کی طرح ہے، یعنی بے چینی، کہنے کا مطلب بے چینی اور بے تابی کی انتہا ہے، اور یہ اس وجہ سے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا تھا ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایاب ہے ہم۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ میں محبت کے دریا کے کنارے خاموش کھڑا تھا اور حیرانی اور حسرت سے دریائے محبت کو دیکھتا رہا۔ میں محبت کے اس دریا کو حسرت اور حیرانی سے دیکھتا رہا کہ میں اس دریا میں تیرنے سے تو رہا
میں اس دریا میں تیرنے سے تو رہا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس دریا میں تیر سکوں، لیکن دریائے محبت نے مجھے خود اپنی طرف بلایا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، مجھ میں اتنا پانی نہیں کہ تم پیدل بھی مجھے پار کر سکو۔ گویا میرا گمان غلط ثابت ہوا ہے، دریائی محبت اتنا گہرا نہیں نکلا جتنا میں سمجھتا تھا۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں ایک۔ اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہوں کامیاب ہیں ہم۔ اس شعر میں شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ چلنے کو تو لاکھوں مسافر، لاکھوں لوگ چلتے ہیں، چلنے کو تو لاکھوں مسافر چلتے ہیں، لیکن منزل کی طرف صرف ایک یا دو ہی مسافر اپنے منزل پر پہنچتے ہیں، یعنی کہ منزل کی جانب اپنا سفر سبھی لوگ شروع کرتے تھے، لاکھوں لوگ شروع کر دیتے، لیکن منزل پر پہنچنے والے صرف ایک یا دو ہی ہوتے ہیں، اور ہم منزل کو پانے والوں میں سے ہیں۔ اے زمانے والو، ہماری قدر جانو، ہم تو پہلے ہی کامیاب ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نایاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک ایسا مسلم حقیقت ہے کہ اہل علم، اہل فن کی زمانہ قدر نہیں کرتا، اہل علم و فن کی زمانہ قدر نہیں کرتا۔ جو اہل علم و فن کے کمال تک پہنچتے ہیں ان کی قدر کی جانی چاہیے، کیونکہ ایسے چند ہی لوگ ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے شاعر فرماتے ہیں کہ ہماری قدر کیا کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کامیاب ہو جائے۔ اور اس کے بعد مقطع ہے، مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہے، بس ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ شاد عظیم آبادی اپنے اس مقطع میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ پنجرے میں قید پرندوں کو پھولوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر تمہیں آنا ہے تو آؤ، کہ ہم تمہارے لیے اب بھی شاداب ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ غریب الوطن اور قید میں محصور مجبوروں کو ان کے پیارے بلا رہے ہیں کہ وہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اگر وہ اب بھی نہ آئیں تو کیا پھر ان کے مرنے پر آئیں گے؟ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ہی غزل نمبر 1 کے تمام اشعاروں کی تشریح ہم نے مکمل کری ہے، مکمل تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ جہاں کہیں آپ کو کوئی پریشانی آ جائے گا، میرا نمبر آپ سبوں کے پاس ہے، آپ مجھ سے فون پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ کل غزل نمبر 2 کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔